أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو، مگر وہ جو حرام کر لی تھیں اسرائیل نے اپنے اوپر توریت نازل ہونے سے پہلے۔ تو کہہ لاؤ توریت اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف۔ تو کہہ سچ فرمایا اللہ نے، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والا۔ خلاصہ تفسیر، جن کھانے کی چیزوں میں گفتگو ہے یہ سب کھانے کی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہرگز حرام نہیں چلی آ رہی ہیں، بلکہ یہ چیزیں نزول تورات کے قبل باستثناء اس کے یعنی گوشت شتر کے، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص وجہ سے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا اور پھر وہ ان کی اولاد میں بھی حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود بنی اسرائیل تک پر بھی حلال تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کی تحریم کا دعویٰ کب صحیح ہو سکتا ہے؟ اور نزول تورات کے قبل اس واسطے فرمایا کہ نزول تورات کے بعد ان مذکورہ حلال چیزوں میں سے بہت سی چیزیں حرام ہو گئی تھیں، جس کی کچھ تفصیل سورہ انعام کی اس آیت میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ۔ اور اگر اب بھی یہود کو تحریم کی قدامت مذکورہ کا دعویٰ ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اچھا تو پھر تورات لاؤ، پھر اس کو لا کر پڑھو اگر تم دعویٰ مذکور میں سچے ہو، تو اس میں کوئی آیت وغیرہ اس مضمون کی نکال دو، کیونکہ امور منقولہ میں نص کی ضرورت ہے اور دوسری نصوص یقیناً منفی ہیں، صرف تورات باقی ہے، سو اس میں دکھلا دو۔ چنانچہ اس میں نہ دکھلا سکے تو کذب ان کا اس دعوے میں ثابت ہو گیا۔ آگے اس پر مرتب کر کے فرماتے ہیں سو جو شخص اس ظہور کذب بالدلیل کے بعد بھی اللہ تعالی پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے گوشت شتر وغیرہ کو حرام فرمایا ہے، تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا، سو اب تم کو چاہیے کہ بعد ثبوت حقیقت قرآن کے ملت ابراہیم یعنی اسلام کا اتباع اختیار کرو، جس میں ذرا کجی نہیں اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ معارف و مسائل، اوپر کی آیتوں میں اہل کتاب سے بحث چلی آتی ہے، کہیں یہود سے، کہیں نصارہ سے، کہیں دونوں سے۔ ایک بحث کا آگے بیان آتا ہے جس کا قصہ روح المعانی میں بروایت واحدی کلبی سے منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا باعتبار تمام اصول شریعہ اور اکثر فروع کے بیان فرمایا تو یہود نے اعتراضاً کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت اور دودھ کھاتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر یہ حلال تھا۔ یہود نے کہا جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں یہ سب حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلی آتی ہیں،
یہاں تک کہ ہم تک وہ تحریم پہنچی۔ تو اللہ تعالی نے مذکورہ آیت کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل تکذیب یہود کے لیے نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نزول تورات کے قبل بے استثناء اس کے یعنی گوشت شتر کے، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص وجہ سے خود اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا اور پھر وہ ان کی اولاد میں حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود بنی اسرائیل پر بھی حلال تھیں۔ دراصل اس میں قصہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا مرض تھا۔ آپ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیں تو سب سے زیادہ جو کھانا مجھ کو محبوب ہے اس کو چھوڑ دوں گا۔ ان کو شفا ہو گئی اور سب سے زیادہ محبوب آپ کو اونٹ کا گوشت تھا، اسی کو ترک فرما دیا۔ پھر یہی تحریم جو نظر سے ہوئی تھی بنی اسرائیل میں بحکم وحی باقی رہ گئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں نظر سے تحریم بھی ہو جاتی ہوگی، جس طرح ہماری شریعت میں مباح کا ایجاب ہوتا ہے مگر تحریم کی نظر جو در حقیقت یمین ہے ہماری شریعت میں جائز نہیں، بلکہ اس میں قسم توڑنا پھر اس کا کفارہ دینا واجب ہے، کما قال اللہ تعالی لم تحرم ما احل اللہ لک، اسی طرح تفسیر کبیر میں ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت جہاں کے لوگوں کو۔ خلاصہ تفسیر، یقیناً وہ مکان جو سب مکانات عبادت سے پہلے لوگوں کی عبادت گاہ بننے کے واسطے من جانب اللہ مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ شہر مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے کیونکہ اس میں دینی نفع یعنی ثواب ہے، اور عبادت خاص مثلا نماز کا رخ بتلانے میں جہاں بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حج وہاں ہوتا ہے اور مثلا نماز کا ثواب بروئے تصریح حدیث وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دینی برکت تو یہ ہوئی، اور جو وہاں نہیں ہیں ان کو اس مکان کے ذریعے سے نماز کا رخ معلوم ہوتا ہے، یہ رہنمائی ہوئی۔ معارف و مسائل، مذکورہ آیت میں ساری دنیا کے مکانات یہاں تک کہ مساجد کے مقابلے میں بیت اللہ یعنی کعبہ کا شرف اور افضلیت کا بیان ہے، اور یہ شرف و فضیلت کئی وجہ سے ہے۔ فضائل بیت اللہ مع تاریخ تعمیر، اول اس لیے کہ وہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، دوسرے کہ وہ برکت والا ہے، تیسرے یہ کہ وہ پورے جہاں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو من جانب اللہ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے۔ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا گھر عبادت ہی کے لیے بنایا گیا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہو نہ دولت خانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شان سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد، قتادہ، صدی وغیرہ صحابہ و تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے کے سہنے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لیے یہ پہلا گھر بنا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے۔ بیقاہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل نبوہ میں روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ کعبہ بنائیں۔ ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا
کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ گھر اول بیت وضع للناس ہے، یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی۔ طوفان نوح علیہ السلام میں منہدم ہوئی اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ جرہم کے ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی۔ پھر ایک مرتبہ منہدم ہوئی تو عمالقہ نے تعمیر کی، اور پھر منہدم ہوئی تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں تعمیر کی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا۔ لیکن قریش نے اس تعمیر میں بنا ابراہیم سے کسی قدر مختلف تعمیر کی تھی کہ ایک حصہ بیت اللہ سے الگ کر دیا، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور خلیل اللہ علیہ السلام کی بنا میں کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے، دوسرا پشت کی جانب باہر نکلنے کے لیے۔ قریش نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا۔ تیسرا تغیر یہ کیا کہ دروازہ بیت اللہ کا سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص آسانی سے اندر نہ جا سکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دیں وہی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنا ابراہیمی کے مطابق بنا دوں۔ قریش نے جو تصرفات بنا ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں ان کی اصلاح کر دوں، لیکن مسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اسی لیے سر دست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں۔ اس کی ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زیادہ نہیں رہی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنا ابراہیمی کے مطابق بنا دیا، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت مکہ معظمہ پر چند روزہ تھی۔ ظالم الامہ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کیا اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مداح و ثنا کا ذریعہ بنا رہے۔ اس لیے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل غلط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حالت پر چھوڑا تھا ہمیں اسی حالت پر اس کو رکھنا چاہیے۔ اس بہانے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اس کی تعمیر بنا دی جو زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی۔ حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکور کی بنا پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو اثر نو حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنا دیں، لیکن اس زمانے کے امام حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنا دے گا۔ ہر آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لیے یہی کام کرے گا، اس لیے اب جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے۔ تمام امت نے اس کو قبول کیا، اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے، البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ ان روایات سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اور یا کم از کم سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر ہے کہ کعبہ کی تعمیر بامر خداوندی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، وہیں اس کے اشارات بھی موجود ہیں کہ ان بزرگوں نے اس کی ابتدائی تعمیر نہیں فرمائی بلکہ سابق بنیادوں پر اسی کے مطابق تعمیر فرمائی، اور کعبہ کی اصل بنیاد پہلے ہی سے تھی۔ قرآن کریم کے ارشاد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سے بھی ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے کہ قواعد بیت اللہ یعنی اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ سورہ حج کی آیت میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یعنی جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ اس گھر کا۔
اس سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ پہلے سے متعین چلی آتی تھی اور پہلی آیت سے اس کی بنیادوں کا ہونا بھی مفہوم ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا گیا تو فرشتے کے ذریعے ان کو بیت اللہ کی جگہ سابق بنیادوں کی نشاندہی کی گئی جو ریت کے تودوں میں دبی ہوئی تھی۔ بہرحال آیت مذکورہ سے کعبہ کی ایک فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا گھر یا پہلا عبادت خانہ ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بیت المقدس ہے۔ پھر دریافت کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ اس حدیث میں بیت اللہ کی بنائے جدید جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی اس کے اعتبار سے بیت المقدس کی تعمیر کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیت المقدس کی ابتدائی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر سے 40 سال بعد ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی تھی یہ بھی بیت اللہ کی طرف بالکل نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنائے ابراہیمی پر اس کی تجدید کی ہے۔ اس طرح روایات میں باہم کوئی تعارض نہیں رہتا۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا میں اس کی تعظیم و تکریم ہوتی چلی آئی ہے۔ اس میں لفظ وضع للناس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس گھر کی تعظیم و تکریم کسی خاص قوم یا جماعت ہی کا حصہ نہیں، بلکہ عامہ خلائق اور سب انسان اس کی تعظیم کریں گے۔ اس کے سرشت میں حق تعالی نے ایک عظمت اور ہیبت کا داعیہ رکھا ہے کہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف خود بخود مائل ہوتے ہیں۔ اس میں لفظ بکہ سے مراد مکہ معظمہ ہے، خواہ یہ کہا جائے کہ میم کو با سے بدل دیا گیا ہے۔ عرب کے کلام میں اس کی نظائر بکثرت ہیں کہ میم کو با سے بدل دیا کرتے ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ مکہ کا دوسرا نام بکہ بھی ہے۔ بیت اللہ کی برکات، اس آیت میں بیت اللہ کی دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مبارک ہے۔ لفظ مبارک برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی ہے بڑھنا اور ثابت رہنا۔ پھر کسی چیز کا بڑھنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے، اور اس طرح بھی کہ اگرچہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو لیکن اس سے اتنے کام اتنے نکلیں جتنے عادتاً اس سے زائد نکلا کرتے ہیں، اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کا بابرکت ہونا ظاہری طور پر بھی ہے، معنوی طور پر بھی۔ اس کے ظاہری برکات میں یہ مشاہدہ ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس ایک خشک ریگستان اور بنجر زمین ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر موسم ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں اور تمام ضروریات مہیا رہتی ہیں کہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ اطراف عالم سے آنے والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہیں۔ اور آنے والوں کا حال دنیا کو معلوم ہے کہ خاص موسم حج میں تو لاکھوں انسان اطراف عالم سے جمع ہوتے ہیں، جن کی مردم شماری اہل مکہ سے چوگنی 5 گنی ہوتی ہے۔ یہ ہجوم عظیم وہاں صرف 2-4 روز نہیں بلکہ مہینوں رہتا ہے۔ موسم حج کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس میں باہر سے ہزاروں انسانوں کی آمد و رفت نہ رہتی ہو۔ پھر خاص موسم حج میں جبکہ وہاں لاکھوں انسانوں کا زائد مجمع ہوتا ہے، کبھی نہیں سنا گیا کہ بازار میں کسی وقت بھی اشیاء ضرورت ختم ہو گئیں، ملتی نہیں۔ یہاں تک کہ قربانی کے بکرے جو وہاں پہنچ کر ایک ایک انسان 100 بھی کرتا ہے، اور اوسط فیکس ایک کا تو یقینی ہے، یہ لاکھوں بکرے ہمیشہ وہاں ملتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ دوسرے ملک سے منگانے کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ قرآن کریم میں وَيُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی اس میں باہر سے لائے جاتے ہیں ثمرات ہر چیز کے۔ ان الفاظ میں اس کی طرف واضح اشارہ بھی موجود ہے۔ یہ تو ظاہری برکات کا حال ہے جو مقصود کی حیثیت نہیں رکھتی، اور معنوی و باطنی برکات تو اتنی ہے کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ بعض اہم عبادات تو بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں جو اجر عظیم اور برکات روحانی ہیں ان سب کا مدار بیت اللہ پر ہے۔ مثلا حج و عمرہ اور بعض دوسری عبادات کا بھی مسجد حرام میں ثواب بدرجہ بڑھ جاتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے اس کو 25 نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا، اور جو جامع مسجد میں ادا کرے تو 500 نمازوں کا ثواب پائے گا، اور اگر مسجد اقصی میں نماز ادا کی تو 1000 نمازوں کا، اور میری مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا۔ یہ روایت ابن ماجہ و طحاوی وغیرہ نے نقل کی ہے۔ حج کے فضائل میں یہ حدیث عام مسلمان جانتے ہیں کہ حج کو صحیح طور پر ادا کرنے والا مسلمان پچھلے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پاک و صاف پیدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بیت اللہ کی معنوی اور روحانی برکات ہیں۔ انہی برکات کو آیت کے آخر میں لفظ ہدا سے تعمیر فرمایا گیا ہے، مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا۔ اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں کرتا جہاں کے لوگوں کی۔ خلاصہ تفسیر، اس میں کچھ تشریعی کچھ تکوینی کھلی نشانیاں اس کی افضلیت کی موجود ہیں، چنانچہ تشریعی نشانیوں میں اس کا مبارک اور ہدی بتفسیر مذکور ہونا بیان ہو چکا، اور کچھ مقام ابراہیم کے بعد مذکور ہیں، یعنی اس میں داخل ہونے والے کا مستحق امن ہو جانا، اور اس کا حج بشرائط ہی فرض ہونا، جو کہ مطلق مشروعیہ مذکورہ سابق پر زائد مفہوم ہے۔ یہ 4 نشانیاں تو تشریعی اس جگہ مذکور ہیں۔ اب درمیان میں تکوینی کا ذکر فرماتے ہیں کہ من جملہ ان نشانیوں کے ایک مقام ابراہیم نشانی ہے، اور ایک تشریعی نشانی یہ ہے کہ جو شخص اس کے حدود متعلقہ میں داخل ہو جائے وہ شرعاً امن والا ہو جاتا ہے، اور ایک تشریعی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا فرض ہے، مگر سب کے ذمے نہیں بلکہ خاص کے، یعنی اس شخص کے کہ جو کہ طاقت رکھے وہاں تک پہنچنے کی سبیل کی۔ اور جو شخص احکام خداوندی کا منکر ہو تو خدا تعالیٰ کا کیا ضرر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، کسی کے ماننے پر ان کا کوئی کام اٹکا نہیں پڑا بلکہ خود اس کے منکر ہی کا ضرر ہے۔ معارف و مسائل، بیت اللہ کی 3 خصوصیات۔ اس آیت میں بیت اللہ یعنی کعبہ کی خصوصیات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، من جملہ ان کے مقام ابراہیم ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا اور محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ تیسرے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے، بشرط یہ کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو اور قدرت رکھتا ہو۔ پہلی بات کہ اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اس کی توضیح یہ ہے کہ جب سے بیت اللہ قائم ہوا اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ فرما دیا۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پرندوں کے ذریعے تباہ و ہلاک کر دیا۔ حرم مکہ میں داخل ہونے والا انسان بلکہ جانور تک محفوظ ہے، جانوروں میں بھی اس کا احساس ہے۔ حدود حرم کے اندر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں،
وہاں وحشی شکاری جانور انسان سے نہیں بھاگتا۔ عام طور پر یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی جس جانب بارش ہوتی ہے اس جانب کے ممالک زیادہ بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ جمرات جن پر ہر ایک حج کرنے والا 7 کنکریاں روزانہ 3 روز تک پھینکتا ہے اور ہر سال لاکھوں حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ ساری کنکریاں اگر وہاں جمع ہو کر باقی رہیں تو ایک ہی سال میں وہ جمرات کنکریوں کے ڈھیر میں دب جائیں اور چند سال میں تو وہاں ایک پہاڑ بن جائے۔ حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ حج کے 3 دن گزرنے کے بعد وہاں کنکریوں کا کوئی بہت بڑا انبار جمع نہیں ہوتا، کچھ کنکریاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور صرف ایسے لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جمرات کے پاس سے کنکریاں اٹھا کر رمی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ وہ غیر مقبول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر دیکھنے والا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے کہ جمرات کے آس پاس بہت تھوڑی سی کنکریاں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہاں سے اٹھانے یا صاف کرنے کا نہ کوئی اہتمام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے نہ عوام کی طرف سے۔ اس کی تفسیر میں نیچے ارشاد ہے، اب معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے اٹھوانے کا انتظام کیا ہے۔ از حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اس وجہ سے شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات ایسے بھی ہیں جو آپ کی وفات کے بعد بھی موجود اور قائم ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے اور ہر شخص ان کا مشاہدہ کر سکے گا۔ ان میں سے ایک تو قرآن کا بے نظیر ہونا کہ ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ یہ عجز جو جیسے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا ایسے ہی آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہر زمانے کا مسلمان پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اسی طرح جمرات کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں نامعلوم طور پر فرشتے اٹھا لیتے ہیں، صرف ان بد نصیب لوگوں کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر زمانہ ہر قرن میں ہوتی رہتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اور بیت اللہ سے متعلق اللہ تعالی کی ایک بڑی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم، ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اس کو مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بلند ہو جاتا تھا اور نیچے اترنے کے وقت نیچا ہو جاتا تھا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بے حس و بے شعور پتھر میں یہ ادراک کی ضرورت کے موافق بلند یا پست ہو جائے اور یہ تاثر کے موم کی طرح نرم ہو کر قدمین کا مکمل نقش اپنے اندر لے لے، یہ سب آیات قدرت ہیں جو بیت اللہ کی اعلیٰ فضیلت ہی سے متعلق ہیں۔ یہ پتھر بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا جب قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہوا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس وقت طواف کرنے والوں کی مصلحت سے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلے پر مطاف سے باہر بیر زمزم کے قریب رکھ دیا گیا، اور آج کل اس کو اسی جگہ ایک محفوظ مکان میں مقفل کیا ہوا ہے۔ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں اسی مکان کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ حال میں یہ ترمیم ہوئی کہ وہ مکان تو ہٹا دیا گیا اور مقام ابراہیم کو ایک بلوری خول کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ مقام ابراہیم اصل میں اس خاص پتھر کا نام ہے اور طواف کے بعد کی رکعتیں اس کے اوپر یا اس کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن مقام ابراہیم کے لفظی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ تمام مسجد حرام کو حاوی ہے، اسی لیے حضرات فقہا نے فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکعتیں پڑھ لے واجب ادا ہو جائے گا۔ داخل بیت اللہ کا مامون ہونا،
آیت مذکورہ میں بیت اللہ کی دوسری خصوصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا یعنی مامون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں داخل ہونے والے کا مامون و محفوظ ہونا ایک تو تشریعی اعتبار سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے اس کو نہ ستاؤ نہ قتل کرو۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا کوئی اور جرم کر کے وہاں چلا جائے اس کو بھی اس جگہ سزا نہ دی جائے، بلکہ اس کو اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ حرم سے باہر نکلے۔ حرم سے باہر آنے پر سزا جاری کی جائے گی۔ اس طرح حرم میں داخل ہونے والا شرعی طور پر مامون و محفوظ ہو گیا۔ دوسرے، حرم میں داخل ہونے والے کا مامون و محفوظ ہونا یوں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے تکوینی طور پر ہر قوم و ملت کے دلوں میں بیت اللہ کی تعظیم و تکریم ڈال دی ہے، اور وہ سب عموماً ہزاروں اختلافات کے باوجود اس عقیدے پر متفق ہیں کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا ہمارا دشمن ہی ہو تو حرم کا احترام اس کا مقتضی ہے کہ وہاں اس کو کچھ نہ کہیں۔ حرم کے عام جھگڑوں لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے، حرم کو عام جھگڑوں لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ زمانہ جاہلیت کے عرب اور ان کے مختلف قبائل خواہ کتنی ہی عملی خرابیوں میں مبتلا تھے مگر بیت اللہ اور حرم محترم کی عظمت پر سب جان دیتے تھے۔ ان کی جنگ جوئی اور تندخوئی ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن حرم کے احترام کا یہ حال تھا کہ باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے آتا تو مقتول کا بیٹا جو اس کے خون کا پیاسا ہوتا تھا اپنی آنکھیں نیچی کر کے گزر جاتا تھا، اس کو کچھ نہ کہتا تھا۔ فتح مکہ میں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی اہم مصلحت اور بیت اللہ کی تطہیر کی خاطر صرف چند گھنٹوں کے لیے حرم میں قتال کی اجازت اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اعلان و اظہار فرمایا کہ یہ اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تطہیر بیت اللہ کی غرض سے تھی، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے تھی۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پھر اس کی وہی حرمت ثابت ہے جو پہلے سے تھی، اور فرمایا کہ حرم کے اندر قتل و قتال نہ مجھ سے پہلے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہے، اور میرے لیے بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے حلال ہوا تھا پھر حرام کر دیا گیا۔ رہا یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مکہ میں فوج کشی کی اور قتل و غارت کیا، یہ اس امن عام کے تشریعی طور پر اس لیے خلاف نہیں کہ باجماع امت اس کا یہ فعل حرام اور سخت گناہ تھا۔ تمام امت نے اس پر نفرین کی، اور تکوینی طور پر بھی اس کو احترام بیت اللہ کے منافی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حجاج خود بھی اپنے اس عمل کے حلال ہونے کا معتقد نہ تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک سنگین جرم کر رہا ہوں، لیکن سیاست و حکومت کی مسالے نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ بات پھر بھی محفوظ تھی کہ عامہ خلائق بیت اللہ اور حرم کو اس درجے واجب الاحترام سمجھتے رہے ہیں کہ اس میں قتل و قتال اور لڑائی جھگڑے کو بدترین گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں صرف بیت اللہ اور حرم محترم ہی کی خصوصیت ہے۔ حج بیت اللہ کا فرض ہونا۔ آیت میں بیت اللہ کی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم و واجب قرار دیا ہے، بشرط یہ کہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت و استطاعت رکھتے ہوں۔ اس مقتدرت اور استطاعت کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے فاضل اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا خرچ برداشت کر سکے، اور اپنی واپسی تک ان اہل و عیال کا بھی انتظام کر سکے جن کا نفقہ ان کے ذمے واجب ہے۔ نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ ہو، کیونکہ ایسے معذور کو تو اپنے وطن میں چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، وہاں جانے اور ارکان حج ادا کرنے پر کیسے قدرت ہوگی۔ اسی طرح عورت کے لیے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں، اس لیے وہ حج پر قادر اس وقت سمجھی جائے گی جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہو، خواہ محرم اپنے خرچ سے حج کر رہا ہو یا یہ عورت اس کا خرچ بھی برداشت کرے۔ اسی طرح وہاں تک پہنچنے کے لیے راستے کا معمون ہونا بھی استطاعت کا ایک جز ہے۔ اگر راستے میں بد امنی ہو، جان مال کا قوی خطرہ ہو تو حج کی استطاعت نہیں سمجھی جائے گی۔
لفظ حج کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں اور شرعی معنی کی ضروری تفصیل تو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ طواف کعبہ اور وقوف عرفہ و مزدلفہ وغیرہ ہیں، اور باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی ارشادات اور عملی بیانات کے ذریعے واضح فرما دی ہیں۔ اس آیت میں حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالی بے نیاز ہے تمام جہاں والوں سے۔ اس میں وہ شخص تو داخل ہے ہی جو صراحتاً فریضہ حج کا منکر ہو، حج کو فرض نہ سمجھے، اس کا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہونا تو ظاہر ہے۔ اس لیے وَمَن كَفَرَ کے لفظ سے اس پر صراحتاً، اس لیے ومن کفر کا لفظ اس پر صراحتاً صادق ہے، اور جو شخص عقیدے کے طور پر فرض سمجھتا ہے لیکن باوجود استطاعت و قدرت کے حج نہیں کرتا، وہ بھی ایک حیثیت سے منکر ہی ہے۔ اس پر لفظ ومن کفر کا اطلاق تحدید اور تاکید کے لیے ہے کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے، جیسے کافر و منکر حج نہیں کرتے، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے فقہاء رحمہم اللہ نے فرمایا کہ آیت کے جملے میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو باوجود قدرت و استطاعت کے حج نہیں کرتے کہ وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے، العیاذ باللہ۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو کہہ اے اہل کتاب، کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے اور اللہ کے روبرو ہے جو تم کرتے ہو۔ تو کہہ اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان لانے والوں کو کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب اور تم خود جانتے ہو، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے۔ اے ایمان والو، اگر تم کہاں مانو گے بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لائے پیچھے کافر، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی، اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی۔ ربط آیات۔ اوپر سے اہل کتاب کے عقائد فاسدہ اور ان کے شبہات پر کلام چل رہا تھا، درمیان میں بیت اللہ اور حج کا تذکرہ آیا، آگے پھر اہل کتاب ہی سے خطاب ہے جس کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے کہ ایک یہودی شماس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ مجتمع اور متفق دیکھا تو حسد سے بے چین ہو گیا اور ان میں تفریق ڈالنے کی فکر میں لگا۔ آخر یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک رہ چکی ہے اور اس کے متعلق فریقین کے فخریہ اشعار ہیں، وہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ دیے جائیں۔
چنانچہ اشعار کا پڑھنا تھا، فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور آپس میں چنا چنی ہونے لگی، یہاں تک کہ موقع اور وقت لڑائی کا پھر مقرر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا اندھیر ہے، میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق و مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت ہے؟ کیا تم اسی حالت میں کفر کی طرف عمد کرنا چاہتے ہو؟ سب متنبہ ہوئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی۔ اس واقعے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس واقعے کو روح المعانی میں بروایت ابن اسحاق اور ایک جماعت نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے۔ یہ مضمون کئی آیتوں تک چلا گیا ہے، جس میں اول ملامت ہے ان اہل کتاب پر جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی، اور یہ ملامت بڑی بلاغت سے کی گئی کہ اس فعل پر ملامت سے پہلے ان کے کفر پر بھی ملامت کی، جس کا حاصل یہ ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ خود بھی مسلمان ہو جاتے، نہ یہ کہ دوسروں کے گمراہ کرنے کی فکر میں لگ رہے۔ پھر خطاب و فہمائش مسلمانوں کو ہے۔ خلاصہ تفسیر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم بعد ظہور حجت حقانیت اسلام کے کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کا اصول و فروع اس میں سب آ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں، تم کو اس سے بھی ڈر نہیں لگتا؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں ہٹانے کی کوشش کرتے ہو اللہ کی راہ، یعنی اس کے دین حق سے ایسے شخص کو جو اس دین حق کے ہونے پر ایمان لا چکا، اس طور پر کہ کجی کی باتیں ڈھونڈتے ہو اس راہ کے اندر پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ قصہ مذکورہ میں کوشش کی تھی کہ اس کارروائی سے ان کے دین کے اندر بوجہ نا اتفاقی کے گناہ بھی ہے اور اجتماعی قوت کی بربادی بھی، اور یہ کہ ان بکھیڑوں میں پڑھ کر دین حق سے ان کو بعد ہو جاوے گا، حالانکہ تم خود بھی اس حرکت کے قبیح ہونے کی اطلاع رکھتے ہو، اور اللہ تعالی تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں، وقت معین پر اس کی سزا دیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے، تو وہ لوگ تمہارے ایمان لائے پیچھے اعتقاداً یا عملاً کافر بنا دیں گے، اور بھلا تم کفر کیسے کر سکتے ہو، یعنی تمہارے لیے کب روا ہو سکتا ہے، حالانکہ اسباب معنی کفر کے پورے جمع ہیں، کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام قرآن میں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور دونوں قوی ذرائع ہیں ایمان پر قائم رہنے کے۔ پس تم کو چاہیے کہ ان دونوں ذریعوں کی تعلیم تلقین کے موافق ایمان پر اور ایمان کی باتوں پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے، یعنی ایمان پر پورا قائم رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو مضبوط پکڑنا یہی ہے کہ اس کی ذات و صفات کی تصدیق کرے، اس کے احکام کو مضبوط پکڑے، کسی دوسرے مخالف کی موافقت نہ کرے، تو ایسا شخص ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے، یعنی وہ راہ راست پر ہوتا ہے، اور راہ راست پر ہونا اصل ہے ہر صلاح و فلاح کی، پس اس میں ایسے شخص کے لیے ہر صلاح و فلاح کی بشارت و وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔